سارے دوست انقرہ سے ہیں، ٹرکی. وہ کہہ رہے جی ترکی اور پاکستان کو موازنہ کریں تو پاکستان ایک گھٹن زدہ تضادات سے بھرا معاشرہ ہے. شاباش، ایکسلنٹ. پاکستان کے لیے اس سے بہتر لفظ استعمال نہیں ہو سکتے. گھٹن زدہ تضادات اور منافقت سے بھرا ہوا معاشرہ. اوکے، لیکن ترکی ذرا ماڈرن مگر منافقت سے پاک لوگوں کا ملک ہے. ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مگر کیا ہم اس گھٹن اور منافقت کے ساتھ ترقی و خوشحالی کی منتظر؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں. اتنے بھیانک اور غلیظ تضادات ہیں جہاں ایسا ویسٹرن انٹرسٹ ہے. وہ اتنے بے شرم بے حیا ہیں، ننگی کانٹرڈکشنز دکھائی نہیں دے رہی، سب سامنے ہیں، سب پتہ ہے. خدا جانے کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے. دوسری بات دوستو، ایک بات آپ ذہن میں رکھنا، ہم غلام در غلام در غلام در غلام جسے کہتے ہیں نا بر صغیر پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، یہ ربش ہے. مسلمان تب بھی بھوکا ہی مرتا تھا، تب بھی ذلیل و خوار تھا. وہ مسلمان حکمران خاندانوں کی حکومت ہے، حکومتیں تھیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی 2022 میں دنیا اتنے سے سیل فون میں سمٹ گئی ہے. اب اس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں. کیا پاکستان پہ پاکستانیوں کی حکومت ہے؟ ہرگز نہیں. چند مخصوص مردود محدود مراعات یافتہ طبقے ہیں جو اس ملک کو ہانک رہے ہیں. عام آدمی تو بھیڑ بکری سے زیادہ اوقات نہیں. بھیڑ بکری کی تو پھر کھال کسی کام آ جاتی ہوگی، گوشت کام آ جاتا ہوگا، اس کے پائے شائے بن جاتے ہوں گے، اور اس کی ہر چیز استعمال، اس کے آرگنز کھائے جاتے ہیں. ان کا کیا ہے؟ عوام سال میں ہوتے ہیں. اور اتنا تو وائپر نہیں ہوتا گاڑی کا. جس سائز کا بچہ گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہوتا ہے سڑکوں پہ، گاڑی دیکھتے بھاگتا ہے وہ وائپر لے کے صاف کرنے. بوڑھی عورتیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، کو گجرے کو بیچ بھیک مانگنے کے باعزت بہانے. اور کیا ہے، گجرا کسی نے لے کیا کرنا؟ کون لیتا ہے گجرے؟ میں نے تو نہیں دیکھا سڑک پہ کبھی جو گجرا خریدتے ہیں. کرے گا تو وہ صلہ رحمی ہوگا کہ چلو اس کو کچھ دینا ہے، اس کے بس چلو لے کے وہ گاڑی میں پھینک دو پیچھے. تو یہ کہنا کہ ترکی کے ساتھ مقابلہ کرنے چلے، خدا کا خوف کریں. انہوں نے 3 کانٹیننٹس پہ 600+ سال حکومت کی. یہ ہم تو آدھا ملک گوائے ہوئے لوگ ہیں. تو پلیز یار، آپ میرے دوست بھائی، مجھے تو یہ اپنے فیملی کا حصہ لگتا ہے. چونکہ میں یہ یوٹیوب وغیرہ پہ کم از کم میرے بندے نے کوئی حرکت کبھی کی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں. میں نے تو کبھی سنسنی خیزی فلانا تھا، کروڑ پتی بننے کے طریقے، تو جنت میں جانے کے طریقے، اس طرح کے کام میں سیدھی سادھی ایک بیسک سی میں بات کر رہا ہوں. ہاں، کس ملک کو کس سے ملا رہے ہیں؟ پاکستانیوں کے آپ ترکوں سے ملا رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. وہاں جائیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کے کلبز دیکھیں، ان کے ریسٹورنٹس دیکھیں. ادھر ہر نان ایشو، سبحان اللہ، میں نے خود دیکھا ہے ترکی میں. وہ ڈرم سا بڑا ٹائپ ایک، اس میں وہ چادریں سی سلکی سی پڑی ہوتی ہیں، بچیاں جاتی ہیں مسجد میں وہ پہن کے، ایسے پہن کے اسکرٹ ٹائپ انہوں نے کپڑے پہنے. یہاں سارا یہ 2-3 چیزوں میں گھسا دیا ہے انہوں نے. ان کو کک سمجھ نہیں ہے. ٹرکسکار ہمارا سوال نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارا پس منظر کچھ، ہمارے یہاں میجورٹی جو ہے وہ کنورٹس کی ہے، جو پوری طرح ان کو پتہ نہیں بات بھی سمجھ آئی تھی کہ نہیں. وہ ٹرکس کا دیکھیں، یہ جو سیریلز چل رہے ہیں، یہ عثمان غازی اور توغل وغیرہ کا بھی غور سے دیکھیں تو صحیح. لڑکیاں ان کی شانہ بشانے اور عورتیں لڑ رہی ہوتی ہیں. کیا ہے وہ؟ یہ تو اب نارمل معاشرہ ہے، سفوکیٹڈ. یہ بند کر دو، وہ بند کر دو. کیا چول سے یہ اگر وہ دھماکے شروع ہوئے، ڈبل سواری بند کر دو. اچھا، ریلوے کا حادثہ آ گیا، ریلوے بند کر دو. کیا لوگوں چپڑ کے ناتی ہے.
پورے ملک میں جی شراب بند ہے، بچے آئس پہ لگ گئے ہیں، بھائی عقلیں مر گئیں ان کی. آئس اور مجھے نام بھی نہیں آتے ان نشوں کا. ہمیں شراب تو کسی نے اگر ایک دو ڈرنک بھی لیے ہوں تو اسمیل سے پتہ لگ جاتا ہے. اس کا تو پتہ نہیں لگتا جب تک وہ بالکل کھوکھلا نہ کر دو. عقلیں نہیں اپلائی کرنی. بند ہے بند ہے، کدھر بند ہے؟ جوا بند ہے بند ہے، ریس کورس میں ہوتا ہے. نہیں، منافق لگے ہوئے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے کہا کہ مجھے کوئی یار ایجوکیٹ کر دو، مجھے سمجھا دو سود کیسے ختم کرو گے. تم پاکستانی نام یہ پاکستانی نام کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کو یہاں سے اکھاڑ کے کو مریخ پہ لے کے جا رہے ہو. تم گلوبل ولیج کا ہے کتنا ایک خوفناک بہت بڑی مشین کا ہے، معمولی سا نٹ بولٹ ہو تم. ہاں میں آپ کو سود نہیں دو گے، تمہیں تو سعودی عربیہ کو دینا پڑتا ہے. ہم سود بند کر دیں گے، کیسے کر دو گے؟ اگر ایک بیان سے بند ہو سکتا ہے تو پھر بیان دو کہ 6 مہینے کے اندر اندر سپر پاور بناؤ. اگر ہوتا ہے تو سپر پاور بناؤ ملک کو. اس لیے آپ نے جو کہا ہے نا کہ منافقت اور یہ، اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں. یہی سب سے بڑا جرم، گندے حکمران، کرپشن، انکمپٹنس، یہ نہیں، یہ منافقت. اور ہمارا ایک شاعر ہے، اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے، ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. یہ منافقت کا سمندر ہے سارا. کون کون کہاں کہاں کیا کیا نہیں کر رہا سب کو پتہ ہے. منافقت، جھوٹ، بہروپیے. میں جی ہمارے پرانے دوست شاکر اللہ مال روڈ سے وہ کہتے ہیں جی آپ کے ایک پرانی کتاب کی ابتدائی میں آپ نے کہا کہ آپ 2 بھائی 4 بہنیں اور ایک بہن بھائی لاہور میں مقیم ہے جبکہ باقی بہنیں بیرون ملک. یہ کئی سال پرانی کتاب ہے، پلیز اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا، آپ کے دوسرے بھائی کیسے ہیں؟ اور آپ نے انہی صفحات میں نصرت فتح علی خان کے ساتھ تعلق. اچھا، او ہاں یاد، مجھے بھی یاد آ گیا کہ اب آپ نے تعلق کا ذکر کیا کہ جب گھر والوں سے فلم دیکھنے کی اجازت لینی ہوتی تھی تو میں نصرت فتح علی یعنی پیجی، نصرت تو بہت بات کی بات ہے، تو اس کو آگے کیا کرتے تھے. اس کی وجہ ہے کہ میرے والد بہت پیار کرتے تھے، میری والدہ بہت پیار کرتی تھی، بچوں کی طرح، بڑا لاڈلا بچہ گھر کا. تو زیادہ ٹائم اس کا ہمارے گھر میں گزرتا تھا. تقریباً سرکلر روڈ پہ گھر ہمارے آمنے سامنے تھے. جلندھر کے زمانے سے تعلقات تھے ہمارے، خاندانوں کی جان پہچان تھی، تو اس لیے اور طرح کا تعلق تھا. تو تیجی چونکہ معصوم بہت تھا، وہ جب کہتا تھا نا کہ چاچا جی وہ فلاں فلم آئی ہے دیکھنی ہے، تو میرے والد ہنس پڑتے تھے، کہتے تھے اچھا بیٹا. تو وہ پھر ہمیں گاڑی بھی مل جاتی تھی، وہ سارا سلسلہ. اچھا، باقی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ فیملی کے بارے میں کیا، ہم لوگ 3 شہروں سے جی مائیگریٹ کر کے آئے تھے، جالندھر، امرتسر، لدھیانہ. امرتسر کا جو چوک ہے میرے پرنانا کے نام پہ ہے. لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تب تک تو تھا، مجھے نہیں پتا، فرید چوک. مجھے میری امی نے بتایا تھا، اللہ ان کو بخشے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے پرنانا کے نام پہ ایک چوک ہے، پتہ نہیں اب ہوگا نہیں ہوگا. تو وہ تھا. فرق اتنا ہے کہ وہاں کے لوگ اس کو فرید دا چوک کہتے ہیں، ان کا ذرا اپنا پنجابی کا. تو باقی جی ہم 6 بہن بھائی الحمدللہ، شاد آباد، اللہ پاک سب کو سکھی اور خوش رکھے. 3 بہنیں میری ملک سے باہر ہیں، 2 انگلینڈ میں، ایک ڈیٹرائٹ امریکہ میں، اور 2 بھائی ہم یہیں ہیں اور ایک بہن یہیں ہے لاہور میں. یہ ہے. اور والد میرے ایف سی کالج کے پارٹیشن سے پہلے پڑھے ہوئے تھے. دادا میرے کتاب ہے میاں چنو میں، ایک آسی صاحب، بہت ان کی علمی شخصیت ہے، وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے. تو ان کے شاید سن ان لا نے کتاب لکھی، اس میں میرے دادا کا ذکر ہے. اس کا ایک حوالہ آپ سن لیں کہ وہ شیکسپیئر کے حافظ تھے، آپ اندازہ لگائیں. تو بس یہ ہمارا چھوٹا موٹا سا تعارف ہے. پڑھتا رہا میں، اکنامکس آ گیا میں جرنلزم میں. تو آپ کی مہربانی ہے، محبت ہے، آپ برداشت کرتے ہیں.